السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آیا اپنے اوپر، شیطان کو بھی تکبر آیا اپنے اوپر. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر تکبر کو ختم کریں اور انا کو ختم کریں اور اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو مانیں. آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ نے مینجمنٹ کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس کے رولز کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس میں آپ نے قانون پڑھا ہوگا. اس میں رولز ہوتے ہیں کہ 2 رولز آف مینجمنٹ یعنی اچھی مینجمنٹ کے لیے 2 رول ہوتے ہیں. ایک پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ باس از آلویز رائٹ، کہ باس جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے، بات ماننا ہے اس کی ہر طریقے سے. پھر دوسرا رول اس میں لکھا ہوتا ہے، یعنی اچھی زندگی آپ کس طرح گزاریں. دوسرا رول جو وہاں لکھا ہوتا ہے، اف یو باس از ناٹ رائٹ دین سی رول نمبر، کہ اگر باس نے غلطی کی ہے، اگر باس کا طریقہ درست نہیں ہے تو آپ اصول پہ چلیں. کافروں نے جو یہ اصول بنائے اس اصول کو تو آپ قبول کر رہے ہیں، اور کافر لوگ اس اصول کے ذریعے اپنے زندگی کو چمکا لیا. لیکن جو رول اور جو قوانین اور جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس رول کو اور اس قانون کو اور اس اصول کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم پہ مصیبت ہی مصیبت ہے، ہم پہ حالات ہی حالات ہے. یہ حالات اس لیے آئے کہ ہم نے اللہ کے جو اصول تھے، اللہ کے جو رولز تھے، ان رولز کو مانا نہیں ہے. اب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. تو اس لیے اللہ کی آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، اور ہم پر سایہ فگن ہے اللہ کی طرف سے آزمائش. تو اپنے اندر سے جو لاجک کے جو آپ لاجک جو پیش کرتے ہیں، کوئی بڑے جو کام بڑے اس کو نہ مان کر ٹال دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹال دیتے ہیں. یہ حکم ٹالنا چھوڑیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے ان حکم کو مانیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو بنا دے گا، آپ کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دے گا. بہت سے واقعات لکھے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، محمود غزنوی رحمہ اللہ بہت بڑے نیک دل بادشاہ گزرے ہیں. ان کا ایک خادم تھا، غلام تھا ایاز. کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو ایاز سے ہی وہ مشورہ لیتے. حالانکہ اور بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے محل کے اندر، بادشاہت کے اندر، لیکن ایاز جو دیہات کا تھا، بالکل صحیح اس کا چہرہ بھی نہیں تھا، اس کا رہن سہن بالکل گونڈی قسم کا تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا. اس سے مشورہ لیتے تو دوسرے لوگ جو تھے وہ لوگ ان سے جلتے. تو انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم لوگ تعلیم یافتہ ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ ہم سے مشورہ لیجئے. یہ تو دیہات کا ہے، نہ پڑھا لکھا ہے نہ کچھ ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. ایک دن بادشاہ تمام اپنے وزراء کو اور تمام درباریوں کو بلایا اور ایاز کو بھی بلایا، اور بادشاہ نے کچھ کڑوے پھل منگوائے اور اس کی شاخیں بنائیں. شاخیں بنا کر تمام وزراء کو دیے، کہ جنہوں نے جو حاسدین تھے اس ایاز کے غلام کے، ان کو دیے کہ ایک ایک کاش آپ لوگ ایک ایک شاخیں ٹکڑے آپ لوگ کھاؤ. ان لوگوں نے کھایا اور منہ میں زبان پہ رکھتے ہی تھوک دیے. تمام نے یہی کیا کہ بہت کڑوا ہے، بادشاہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا. ایاز کو آخر میں محمود غزنوی نے دیا رحمہ اللہ، انہوں نے دیا ایاز کو کہ ایاز تم کھاؤ. ایاز منہ میں رکھے اور اس کو کھانا شروع کر دیا، اور یوں تک نہیں کہا کہ کڑوا ہے. محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز کیا بات ہے کہ تمام لوگوں نے تھو تھو کر کے پھل کو پھینک دیا لیکن تم کو کھاتے جا رہے ہو؟ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے درباری ہیں، آپ کے دربار میں رہتے ہیں، ہر روز اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہر روز میٹھے میٹھے پھل ملتے ہیں. ایک مرتبہ کڑوا پھل مل گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ کڑوا پھل کھلا دیا تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ بھی میں کھانے کو تیار ہوں. بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے کہا، یہ ہے تم لوگوں میں اور ایاز میں فرق، کہ اللہ یہی ہمارا حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر بھی دیا، بیوی بھی دی، اولادیں بھی دی، نعمتیں بھی دی،
سر چھپانے کے لیے چھت بھی دی، چلنے کے لیے اور سواری ہونے کے لیے گاڑیاں بھی دی، جوتے بھی دی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مصیبت گھر میں داخل کر دے تو اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ہم اس آیات سے بھی گئے گزرے ہیں، اس آیات سے بھی ہم گئے گزرے ہیں۔ اسی آیات کا ایک واقعہ ہے کہ بادشاہ نے، لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ایاز جو ہے روزانہ ایک الماری ہے وہ کھولتا ہے اور وہاں کچھ چیز چھپائے ہوا ہے، سونا جواہرات، آپ ان کو پکڑو اور ان سے پوچھو کہ کیا چھپائے ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد محمود غزنوی نے کہا کہ جاؤ اس کے الماری میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اٹھا کر لاؤ۔ وہ خادم گیا، الماری کو کھولا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کو روز کھولتے ہو؟ ایاز نے کہا ہاں۔ روز دیکھتے ہو؟ ایاز نے کہا ہاں۔ جب وہ خادم اٹھا کے لایا تو اس میں ایک چادر تھی، ایک کرتا تھا اور ایک تہبند تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم اسی کو روز دیکھتے ہو؟ اور خادم سے کہا کہ اور کچھ نہیں ہے نا الماری میں؟ تو اس نے کہا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ چادر پھٹی ہوئی تھی، کرتا پھٹا ہوا تھا اور تہبند بھی پھٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ اس کو تم روزانہ گھورتے ہو، روزانہ دیکھتے ہو؟ تو ایاز نے کہا وہ جملہ جو آج تک تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور محمود غزنوی اس پر فدا ہو گئے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت جب میں آپ کے دربار میں آیا تو میرے پاس یہی کپڑے تھے اور یہی رومال تھا اور یہی تہبند اور چادریں تھی۔ آج یہ چادریں پھٹی ہوئی ہیں، اسی کو دیکھتا ہوں اور اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں کہ ایاز تو جو اس محل میں آیا تھا، آج جو تجھے عزتیں ملی ہیں، بادشاہ جو تجھے خرید کیا ہوا ہے، اس میں یہی لاجک وہ تیری اوقات یہ ہے کہ تو پہلے اس طرح تھا۔ اپنی اوقات کو یاد کر اور محمود غزنوی جو بادشاہ سلامت ہے اس کی نافرمانی مت کر۔ میں اس کو اس لیے روز دیکھتا ہوں کہ اپنی اوقات کو یاد کرو۔ ہم بھی جو دنیا میں آئے ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارا ہاتھ ننگا تھا، ہمارا بدن ننگا تھا، ہمیں سوچ ہماری کچی تھی، ہمارے سر پہ بال نہیں تھے، زبان کے منہ میں دانت نہیں تھے، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ تمام طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تمام نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے دی۔ پھر بھی ان طاقتوں کو اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی سے دوری ہونے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس آیات سے بھی اور اس غلام سے بھی، اس دیہاتی سے بھی ہم گئے گزرے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے زندگی کے رولز کو، غیروں کے رولز کو فالو کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے جو رولز ہیں اور جو طریقے ہیں ان کو فالو کریں، اور کبھی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کریں اور صبر کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور اللہ سے دعا مدد مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کر لیجیے۔